بسم الله الرحمن الرحيم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر اور فضل
اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ بھیجا اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس اللہ نے ہمیں بیمار نہیں کیا، تندرستی عطا فرمائی کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں اور رات کا قیام کر سکیں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی توفیق تھی کہ اللہ نے ہمیں صحت بھی دی، تندرستی بھی دی۔ ہم اللہ کے نہایت ہی شکر گزار ہے۔ شکر گزار بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں سب سے نیچے ہوں، تو سب سے اونچا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تیرے سے بڑھ کے کوئی بلندی والا نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ رمضان کے مہینے میں عبادات، یہ صدقہ خیرات، یہ قیام و لیل، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ سخاوتیں صرف رمضان کے مہینے کے لیے رب نے نہیں بھیجی۔ یہ سارے 11 مہینوں کے اندر بھی ہمیں اسی طرح ہی معمول بنانا چاہیے۔ آج انشاءاللہ العزیز آواز نہ صاف کرو تو تیز کرو۔ آج کے ہم پرفتن دور کے اندر ہم میں اور آپ اپنے اپنے گریبان پہ جان کے دیکھیں ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ہی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایک دین کی دولت بھی ہے۔ آج میں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پہ بات گشائی کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی دولت کتنی بڑی نعمت ہے۔ دین حنیف، دین اسلام، یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ دین اللہ کی عطا کرتی اتنی بہترین نعمت اور دولت ہے، کائنات کے اندر اس دین سے بڑھ کے اور کوئی دولت ہو سکتی نہیں۔ دین کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ دین کسی بندے کی سمجھ میں آ جائے، اور جس بندے کی سمجھ کے اندر یہ دین آ گیا وہ بندہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں امیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہو، کوٹھیاں ہو، مرتبے ہو، زمینیں ہو، جائیداد ہو، دنیا کی عیش و عشرت ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ لیکن آج جو میں بات کہنے والا ہوں کہ اس بندے کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اس بندے کے پاس زمینیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کائنات کی ہر چیز موجود ہے، لیکن اس بندے کے پاس اگر دین کی دولت موجود نہیں، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، یہ بندہ دنیا میں امیر ہوتا ہوا بھی غریب ہے، کیونکہ اس بندے کے پاس دین کی دولت نہیں ہے۔ اور جس بندے کے پاس دین کی دولت ہے، کھانے کو اچھی روٹی ملے نہ ملے، پہننے کو اچھا لباس ملے نہ ملے، کھانے کو اچھا کھانا ملے نہ ملے، رہنے کو کوئی اچھا مکان نہ ملے، دنیا کے اندر دیکھنے والوں میں سے کوئی کنگلا کنگال کانوں کی اور کوٹھیوں کے اندر گزارا کرنے والا ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر اس بندے کے پاس دین کی دولت موجود ہے، یہ دنیا میں چلتا پھرتا ہوا رب کی جنت کا چودھری بھی ہے اور نواب بھی ہے، کیونکہ اس بندے کے پاس دین کی دولت موجود ہے۔ ہمیں دین کی قدر نہیں، دین کی سمجھ تو ہے، آج کل ہر بندے کو دین کی سمجھ ہے، لیکن دین کی قدر نہیں۔ ہمیشہ سے سمجھدار آدمی، سیانے بندے یہ کہتے ہیں، ہمیشہ بندے کو قدر اس چیز کی ہوتی ہے جہاں بندے کا کچھ لگا ہوتا ہے، پیسے لگے ہو، وقت لگا ہو، ٹائم صرف ہوا ہو اور اس کے اوپر اس نے وقت دیا ہو،
بندہ وہ چیز قیمتی نہ بھی وہ کہتا ہے میں نے اس کے پیچھے بڑی محنتیں کی ہے. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، سننے والی معززات، میری ماں اور بہنوں، اپنے ذہنوں سے ذرا یہ متعصب تعصب قسم کی پٹی اتار کے دیکھو. اگر تمہارا کچھ نہیں لگا، یہ قرآن تمہاری الماریوں میں ایسے نہیں پہنچا. اس قرآن کے لیے خون کی ندییں بہہ گئی ہے. یہ اذان تمہاری مسجد میں گونجنے والی ایسے نہیں پہنچی. اس اذان کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہے. یہ دین اور دولت یہ تمہارے گھروں میں ایسے نہیں پہنچے. اس کے لیے کتنے ہی گھروں کو جناب بچیوں کو بیویاں بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں. اگر ہمارا کچھ نہیں لگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دین قیمتی نہیں ہے. ہمارے پیسے نہیں لگے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ 5 وقت کے میدانوں سے گونجنے والی اذان کی اہمیت نہیں ہے. ہمارا وقت سب نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس قرآن کی اہمیت اور مطلب نہیں ہے. کائنات کے لوگوں اپنے اپنے گریبان پہ جا کے دیکھو، اٹھاؤ تاریخ کو، سیرت کی کتابوں کو اٹھاؤ، قرآن کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے. اگر ہمارا کچھ نہیں لگا، اس دین کے لیے بڑا کچھ لگا ہے. اگر ہمارا کچھ نہیں لگا، ان کا بڑا کچھ لگا ہے. کن کا؟ جن کے بچے یتیم ہو گئے. یہ دین ایسے اس کو معمولی نہ سمجھیے. یہ اذان میں یہ نمازیں صرف رمضان میں نہیں ہے. آج صرف اس لیے میں یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں دین کی قدر کا پتہ چلے، کہ دین کی قدر، اہمیت، مطلب وہ کیا جانے. جس نے چوریاں کرنی ہے وہ دین کی قدر کو کیا جانے. جو ڈکیتیاں کرتا پھرتا ہے وہ دین کی قدر کو کیا جانے. جو بدعات کا اور رشوت اور شرک اور خرافات کو پھیلا رہا ہے وہ دین کی مذہب کو کیا سمجھے. جو بدکاریاں کرتا نظر آتا ہے وہ دین کی قدر کو کیا سمجھے. جو جھوٹ جس کا شیوا بن چکا ہے. آئیے اس دین کے لیے بڑا کچھ لگا ہے. اس دین کے لیے صحابہ کے بچے یتیم ہو گئے. اس دین کے لیے میرے نبی کے جناب بدن کے اوپر گندی اوڑھنی پھینکی گئی. اس دین کے لیے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی. اس دین کے لیے آپ کے کاف میں پتھر پڑے. اس دین کے لیے اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اس دین کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جناب کپڑا لپیٹ پہ گلے کو اور عورتوں کو مڈا گیا، دبایا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف عظیم دی گئی. اس دین کے لیے آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا. اس دین کے لیے حضرت بلال کو آپ کے گھوڑوں پہ لیٹنا پڑا. اس دین کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ کی گشیوں کو برداشت کرنا پڑا. اس دین کے لیے حضرت امیر حمزہ کا کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکال کر اسے چبایا گیا. اس دین کے لیے کائنات کے لوگوں حضرت ابو ذر کو کعبہ بیت اللہ کے اندر تکلیفیں دی گئی. اس دین کے لیے حضرت خباب کو آپ کے گھوڑے پہ چلایا گیا. اس دین کے لیے حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اس دین کے لیے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی. اس دین کے لیے میرے پیغمبر کے 70 بیوے معینہ کے کان سبا کر دیے گئے. اس دین کے لیے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی. یہ تب جا کر یہ دین ہماری مسجد میں پہنچا، یہ قرآن ہماری الماریوں میں پہنچا، یہ اذان ہمارے میناروں میں پہنچی. آئیے اس کی قدر کیجئے. کائنات کے رب نے اس لیے فیصلہ فرما دیا، کائنات کے رب نے اعلان قرآن مجید کے اندر فرما دیا دین کی قدر کے لیے کہ آؤ میرے کو دین کی قدر کو سمجھیے. مال کے کائنات کا قرآن بیان فرما رہا ہے. سورۃ توبہ ہے، 111 نمبر آیت ہے. مال کے کائنات کا فرمان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ کا قرآن فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک کائنات کے رب نے سودا کر لیا ہے مومنوں کے ساتھ. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے تجارت کر لی ہے مومنوں کے ساتھ. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے بائشترا کا معاملہ کر لیا ہے مومنوں کے ساتھ. اللہ یہ گجرات کے لوگ پوچھتے ہیں تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تجھے تجارتوں کی کیا ضرورت پڑی؟ فرمایا فائدہ تمہارا ہی ہے، آگے کرو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی. فرمایا انفسہم واموالہم، اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو میرے راستے میں لگانا تم شروع کر دو. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میری جنت کے حقدار تم بن جاؤ. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا مومنوں کے ساتھ کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بدل کر چھوڑو. نیکی کا حکم بھائی میں بنانا، اس کو نیکی کا حکم دے. ہر ایک کو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھلا کر دیا، صرف اللہ رمضان میں نہیں دیکھتا، ہر 11 مہینوں میں 11 مہینوں میں سے ایک ایک گھنٹے کے اندر، ایک ایک گھنٹے میں سے ایک ایک منٹ میں سے ایک سیکنڈ کے ایک ذرے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور انسان کو کس بات کو بول رہا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون او یقتلون، اللہ کے راستے میں نکلو تو صحیح، دین کے لیے نکلو تو صحیح. وعدہ علیہ حقا، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے صرف وعدہ تمہارے ساتھ ہی نہیں کیا، یہ وعدہ اہل تورات کے ساتھ بھی کیا تھا، یہ وعدہ اہل انجیل کے ساتھ بھی کیا تھا. آج مومنوں، مسلمانوں، امت محمدیہ، اہل قرآن، آج میں تم سے بھی یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ میرے دین کے اوپر چلنا تم شروع کر دو. میری رب کی جنت جو میں نے تیار کی ہے اس کے حقدار بھی تم بن جاؤ. نہیں سمجھ آئی؟ آؤ سنیے حضرت خباب بن عرب، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور نبی علیہ السلام بیت اللہ کے ساتھ ایسے تیل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی کالی کملی کو ایسے موڑ کر کے اپنی کوڑی کے نیچے رکھا ہوا ہے. ایسے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت خباب بن عرب مکے کے بازار سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ خباب تو بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. جیسے جیسے قریب ہوتے گئے میرے پیغمبر حضرت خباب کی کیفیت سمجھتے گئے کہ اتنے پریشان نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا خباب کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ دین کی قدر بتانا چاہتا ہوں. خباب نے جو بیان کیا کہ بات برس کی وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھنے والا ہوں. سنیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. عرض کی آقا ابھی مکے کے بازار سے گزر کے آ رہا تھا، جس کا دل چاہتا ہے ہمیں مارنا شروع کر دیتا ہے. آقا میں کبھی بلال کو دیکھتا ہوں آپ کے کولوں پہ لٹا دیا جاتا ہے، تپتی جھڑکوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اوپر باری پتھر رکھ دیا جاتا ہے. آقا میں کبھی حال یاسر کو دیکھتا ہوں، ان کو تکلیفوں سے بچا
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جن کے ماں کے سامنے جس کے بچوں کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، تپتے تیل میں پھینک دیا گیا؟ کیا ابھی تک آپ کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جن کے دین کے لیے اور جنت جانے کا پروگرام بنایا اور ان کو اتنی تکلیفیں آئی، ان کے جسموں کے اندر موچیں کاٹ دی گئی؟ کیا ابھی تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا، خبر نہیں آئی کہ ان کو آگے کے اندر رکھ کر چیخ دیا گیا، ان کو تکلیفوں کے پہاڑ ڈالے گئے اور حتیٰ کہ یقین رسول کے وقت بھی کیا ہوتے بتا رسول اللہ تیری مدد کب آئے، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو بات اللہ پتہ کیا فرماتے تھے؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار پریشان نہ ہوئیے، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور لوگوں یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ دین کی قدر جنہوں نے جان لی، پہچان لیا دین کی قدر کو، پھر ان کو تپتے تیلوں پہ چڑھایا گیا، تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا، اور انہوں نے دین کے اوپر دین کی قدر کو سمجھتے ہوئے اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ تھے وہ لوگ جو دین کی قدر کو سمجھتے تھے۔ آئیے دین کی قدر کو سمجھنا چاہتے ہو تو آئیے میں سمجھاتا ہوں دین کی قدر ان کو کیا پتا ہو، علماء بہنوں کو کیا پتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا تھا؟ فرمایا خباب ابھی ان آل یاسر کو کہہ دو، آپ خود گئے اور آپ نے دیکھا آل یاسر کو تکلیفیں دے رہے ہیں مکہ کے کعبہ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میری ماں بہنوں سنو، وہ بھی ماں تھی، وہ بھی ایک جگر عورت کا رکھتی تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ۔ آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعظکم الجنہ، تم صبر زمین پہ کر لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں اللہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، صبر کیجئے۔ پھر انہوں نے کیسا صبر کیا؟ ابو جہل تھا، اس نے حضرت سمیہ کو تکلیفیں دینی شروع کی، اور اس بیٹے کا حال کیا ہوتا ہے جس بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی چیخیں نکل رہی ہو، اس بیٹے کا کیا حال ہوتا ہے جس کے باپ کو مروایا جا رہا ہو، اور اس والدین کا کیا ہوتا ہے جس کے بچے کو آگ کے گولے پہ لٹایا گیا ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ چھوٹا سا خاندان تھا مکے کا، حضرت سمیہ کے اونٹ کو ایک رسا ڈال کر، رسی ڈال کر ایک پاؤں کو باندھا، ایک اونٹ کو باندھ دیا، دوسری ٹانگ پہ باندھ کر دوسرے اونٹ کو باندھ دیا، ایک کو ادھر کو چلا دیا، ایک کو ادھر کو چلا دیا۔ اور سوچو تو صحیح، بیٹے کے سامنے جب ماں کھینچی جا رہی ہو، باپ خامد کے سامنے جب بیوی کی دنیا کے اندر چیخیں نکل رہی ہوں، اس کا کیا عالم ہوتا ہے؟ لیکن میں قربان جو حضرت سمیہ پہ انہوں نے اٹھ تک نہیں کیا، کہا یہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر سکتی ہوں، آپ کی تکلیفیں برداشت نہیں کر پاؤں۔ وہ دنیا کے اندر تڑپ تڑپ کر اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی،
تو پتہ انعام کیا ملا؟ فرمایا کی لدخل جنہ، تمہیں جنت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یا اسلام کی پہلی شہیدہ، میری ماں بہنوں، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دین کی قدر تھی جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تمہارے پاس بھی دین ہے، تم بازاروں میں منہ اٹھا کے چلتی پھرتی ہو، بغیر پردے پہ چلتی پھرتی ہو، بازاروں کی زینت بنی بیٹھی ہو، دین کی قدر کا تمہیں نہیں پتا، حضرت فاطمہ کی حیا والی چادر کا تمہیں نہیں پتا۔ آؤ اپنے نظروں میں بھی حیا پیدا کیجئے، اپنے دلوں میں بھی حیا پیدا کیجئے۔ کائنات کے لوگوں، اگر دین کی قدر سمجھتے ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ان کے خاوند یاسر کو پکڑ لیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی اور کہا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منہ کھولو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ سوچو تو صحیح، یہ کتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت عمار چھپ کے چھپاتے آئے، وہ محبوب پیغمبر کے پاس، آقا آپ کو جانتے ہیں میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، میری ماں بھی تکلیفیں اٹھاتی ہوئی چلی گئی، آج میں بھی جانے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمار اگر تمہیں ایک دو نفر بولنا بھی پنجے میرے خلاف تو بول لے گا، تمہارا دل تو مطمئن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جانتے تھے، اس لیے جان چھوٹ گئی حضرت عمار کی، اور لوگوں دین کی قدر ان لوگوں نے سمجھی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ آج ہم اپنی دکانیں نہیں بند کر سکتے رب کے لیے، ہم اپنی مارکیٹیں نہیں بند کر سکتے اپنے خالق کو مارنے کے لیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر آپ کے قول میں لیٹنا پڑا تو لیٹ گئے لیکن رب کو نہیں چھوڑا، اور جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ان کو ذبح کیا گیا تو ہو گئے لیکن اپنے رب کو تھا نہیں چھوڑا۔ جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ ہمارا خالق اللہ ہے، پھر انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھائے، ثم استقاموا پھر اسی پہ پکے رہے ڈٹے رہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو رحمت کے فرشتے آ کے ان کی روح کو لپیٹتے ہیں اور جاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو پریشان بھی نہ ہو، آنے والے کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، پیچھے جو کر چکے ان کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وہ جو جنت تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ آپ وہ لوگ جو پکے رہتے ہیں، آئیے ہم بھی تو پکے رہیں نیکیوں پہ، رمضان کے مہینے میں تو ہم پکے رہے، اب ہم دوگلی پلیسی چھوڑ دیں، ہم اب دو رہے ہیں، ہمیں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، ہم پھر برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آؤ پکے رہو دین کے اوپر، دین کی قدر کو سمجھو۔ جن لوگوں نے دین کی قدر کو سمجھا ہے آسمان کے رب نے ان کے لیے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ آئیے سنیے سنیے، جو لوگ دین کی قدر کو سمجھتے تھے ان کے لیے سنیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 1244 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، ان کا بھی فیصلہ کر دیا گیا۔
حضرت عبداللہ جب شہید ہوئے، جانتے ہو ان کی 9 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹیاں تھیں، اور حضرت جابر کے لیے بھائی تھے، اور باپ کی عمر کا رز بھی بڑا تھا اور جنت کی طرف بھی تھی، اور اپنے بیٹے کو بلا کر پتا کیا کہتے ہیں شہادت سے پہلے، بیٹا ہو سکتا ہے کل احد کا میدان سجے تو میں اپنی رب کی جنت میں سب سے آگے ہوں، تو پریشان نہ ہونا، یہ 9 بہنیں یہ تمہاری بہنیں ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، اور دوسرا میرا پیغام یہ ہے ان کی شادی بھی نہیں کرنا، اور دوسری بات کہ میرا جو قرض ہے وہ بھی اتار دے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے باپ نے جب یہ باتیں کہی تو میرا باپ کل احد کے دن جو شہداء تھے ان شہیدوں میں سے سب سے پہلا جو شہید ہوا تھا وہ میرا باپ عبداللہ ہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دین کی قدر جانتے ہوئے، دین کی قدر کو سمجھا، دین کی اہمیت کو سمجھا، اور جناب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان تو کر دیا، تو آپ حضرت جابر رو رہے ہیں، جابر رو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے پاس تشریف لائے، میں جابر کیوں رہتے ہو؟ کہا میرا باپ شہید ہو گیا ہے، لیکن وہ جو شہادت ہے اللہ نے جنت بھی دے دی ہوگی، لیکن جو دکھ ہے وہ 9 بہنیں میرے اوپر چھوڑ کر گیا ہے، اور ان کے اوپر قرض بھی بہت تھا، میں سوچتا یہ ہوں پہلے قرض اتاروں گا یا بہنوں کی ڈوریاں اٹھاؤں گا، اللہ اور میرے باپ کے اوپر قرض بھی بہت ہے۔ کہا آقا آپ تو جانتے ہیں قرض تو شہید کو معافی نہیں ہے۔ آپ نے جب عبداللہ کی طبیعت کو دیکھا، اگر جابر پریشانی کے عالم میں جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جانتے ہو میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ فرمایا ثم مال علی بریہ صحابی، اے عبداللہ کہ بیٹے جابر بات سن لو، ما زالت الملائکۃ تزیلها بأجنحتها حتی یضعوها، جب سے تمہارا باپ شہید ہوا ہے تب سے آسمان کے 70,000 فرشتے زمین پہ آئے ہیں، جنہوں نے کندھا بھی دیا ہوا ہے اور تمہارے باپ کے جنازے کے اندر بھی موجود ہے، اور آپ نے تسلی دی۔ اور حضرت جابر اور بہنوں کو برا بلا کہنے والوں، بہنوں کا حق چھیننے والے، یہ بھی تو بہنوں کا بھائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی شروع کی، اور جب قرض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا باپ تیار ہو جائے مجھے عرض کرنا، اور جب باپ تیار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، فرمایا کہ پھل اتارو میں آ رہا ہوں، پھل اتارے گئے، قرض کھاؤ کو بلایا گیا، میرے پیغمبر نے تمام کا تمام قرض انہی کھجوروں میں ادا کر دیا۔ اور جابر کہتے ہیں جتنی پہلی کھجوریں تھی اتنی اب بھی تھی، جو دنیا کے اندر اپنی بہنوں کے حق کے لیے چل پڑتا ہے آسمان کرم اس کی مدد کرتا ہے، جو باپ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ آئیے یہ دین کی قدر تھی جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، نہیں سمجھ آئی آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عامر بن طفیل یہ بیت معینہ کا سردار تھا، یہاں زندان قبیلہ تھا، ان کا سردار تھا۔ آگر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مل کے کام کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ مکہ کے جو شہر ہے، جو مکہ جیسے شہر ہے ان کے حکومت میری ہوگی، جو گاؤں ہے دیہات ہے ان کے حکومت تمہاری ہوگی، تو آؤ بیٹھ کے معاہدے کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آگے چلے جاؤ، ایک مشرق المعاہد کا معاہدہ نہیں ہو سکتا
बड़ा गुस्सा लगा कि मैं चौधरी, मैं नवाब, मैं सरदार, और मेरे नबी ने मेरे साथ वादा ही नहीं किया। इसने चाल चली, ये कलमा पढ़ना चाहता था, कलमा पढ़ के ऊपर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहराना चाहता था। अब इसने साजिश क्या की, अपने इलाके में जाकर कहता है ऐसे ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा नहीं किया, अब बदला लेना चाहता हो। उसने 4-5 कासद भेजे, वो 4-5 कासद आए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते हैं, आका हमारे वो ज़कवान और वो कबीला जो है वो महीना के तमाम लोग मुसलमान हो चुके हैं, हमें कोई मुबल्लग दीजिए, हमें कोई दीन के दाई दीजिए, हमें कोई हाफ़िज़ कुरान दीजिए कि जो जाकर हमें दीन सिखाए, दीन का इल्म सिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा आपको बड़ी खुशी हुई कि शायद आमर भी तो पहले समझ गया है दीन को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबा को उठाया जो रातों को उठकर कुरान की तिलावत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखते थे, और सुबह उठकर अपने लिए बच्चों के लिए गुजारे के लिए जंगल से लकड़ी इकट्ठी करते थे और बाजार में बेचते थे। वो सहाबा आपने फरमाया तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। 70 सहाबा को इकट्ठा किया, 70 सहाबा को, और 70 सहाबा को भेजा फरमाया जाओ मेरे महीना पे चले जाओ, रेल ज़कवान कबीले हैं वहां जाकर दीन का काम करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा चले गए, जा रहे हैं। जब मेरे महीना पे पहुंचे बदबख्तों ने घेरा डाल दिया और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला को बयान करते हैं मेरे मामू थे उनमें से जिनका नाम हराम था, उनको इब्ने तुफैल के दरबार में ले जाया गया, और जो इब्ने तुफैल के दरबार में आते थे वो झुक के आते थे, मेरा मामू ऐसे सर उठा के जा रहा है। जब मैं कहा इब्ने तुफैल तुम हमारे साथ दगाबाजी कर रहे हो, तुम जानते हो हम अल्लाह के दीन के लिए आए हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने पीछे से इशारा किया, एक हवारी ने पीछे से नेज़ा लगाया, बाहर निकला, खून का जवाब फुहारा निकला। हजरत हज़ाम ने ऐसे अपनी चुन्नू में डाला खून को, और पता क्या कहा था, ऐसे दीन की कदर जानते, ये दीन की कदर के लिए, दीन के लिए तड़पे, और अपने खून में ऐसे फेंका, कहा अल्लाहु अकबर फुसबु वरब्बिल काबा, और काबा के रब की कसम है अल्लाह सबसे बड़ा है और मैं कामयाब हो चुका हूं। जब ये बात रही तो उसका महल कांप उठा हजरत हराम के इस जुमले से। तो हुआ क्या, उन्होंने फिर वार किया, एक सहाबी को पकड़ कर 70 सहाबा के गले पे तलवार चला दिया, जमा कर दिया। तुम समझते हो ये दिन हमारी अलमारियों में ऐसे ही पहुंचा है, ये हमारी मस्जिदों में दिन ऐसे नहीं पहुंचा, ये मित्रों मेहराब में हम दिन ऐसे ही बयान नहीं कर रहे। इसके लिए मारे खानी पड़ती है, इसके लिए तकलीफें खानी पड़ती है, इसके लिए खून देना पड़ता है। और मेरे भाइयों बुजुर्गों मेरी माँ बहनों, आज के नौजवान को केबल का कनेक्शन तो याद है, नेट पैकेज तो याद है, रात को हमें
मसाइब में न घबराना, यही मोमिन की पहचान है। सितम हंस के जो सजाए वही कामिल मुसलमान है। सुमैया हो गई टुकड़े करे जावे हम सामा, जुमेरा की गई आंखें कहाँ ये दीन आसान है। मसाइब में न घबराना, यही मोमिन की पहचान है। जलते आग पे चलते रहे हजरत बिलाल हबशी, जलती आग पे जलते रहे हजरत बिलाल हबशी, जला के अपनी जानों को बचाया अपना ईमान है। मसाइब में न घबराना, यही मोमिन की पहचान है। वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिल आख़र, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह ताला मुझे आपको दीन की कदर को समझते हुए दीन की अहमियत को जानने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, दीन वालों की अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा शव्वाल मिन शव्वाल सित्तातिन, जिस बंदे ने 6 रोज़े शव्वाल के रखे, पहले रमज़ान के रोज़े रखे, फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, तो अल्लाह ताला उसको पूरे साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाते हैं। और ये जो 6 रोज़े हैं इनकी तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है, एक आज रख लो, एक परसों रख लो, एक माह के अंदर जब भी चाहे रख सकते हैं। मान लो अगर शव्वाल की पहली तारीख को छोड़कर दूसरी तारीख को रोज़ा जरूर रख लें, ये कोई हदीस नहीं, बस हदीस के अल्फाज है कि शव्वाल के महीने में से किसी दिन भी ये जो 6 रोज़े रखता है अल्लाह ताला उसको पूरे महीने के अजर व सवाब और रोज़ों का अजर अता फरमाता है। और जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा लिल्लाहि यौमन, जिस बंदे ने भी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए एक नफली रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसको 70 साल की मुसाफत से जन्नत से दूर कर देते हैं। 70 साल, एक हदीस में आता है आसमान और ज़मीन जितने पास है जितना अल्लाह दूर कर देते हैं। तो इसलिए कि रोज़ों की बड़ी फजीलत है। हमें चाहिए जहाँ हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं तब वहाँ हम ये भी रख लें, अल्लाह ताला हमें रखने की तौफीक अता फरमाए। ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अगर कोई नहीं रखना चाहता तो इसका कोई कफारा भी नहीं है। जैसे फर्जी रोज़ों का कफारा होता है कि जो बंदा फर्जी रोज़ों में बीमार हो गया या कोई साल में दर्द मुसाफिर था तो बाद में वो रख सकता है, लेकिन ये शव्वाल के रोज़ों की कज़ा नहीं है। अल्लाह ताला हमें ये नफली इबादत भी करने की तौफीक अता फरमाए।
हमारे नमाजियों में से मौलवी ताउल्ला साहब फौत हो गए हैं या वाला साहब पहले ही फौत हो चुके हैं, और इसी तरह हमारे बड़े प्यारे साथी अरशद कम्बो साहब, उनके ससुर फौत हो गए पिछले दिनों में। सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। और हम उनके बहनोई परसों फौत हो चुके हैं, पता चला अरशद कम्बो साहब के, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे भी करोड़ों रहमतें फरमाएं। और अभी इंशाल्लाह नमाज के बाद उनका गायबाना जनाजा भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम उन सब के लिए गायबाना नमाज जनाजा पढ़ेंगे जो मुसलमान दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उन सब की कब्रों में करोड़ों रहमतें फरमाए। इंसानी तकाज़े से जो गलती कोताही हो गई अल्लाह दरगुजर फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया के अंदर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा भी खात्मा ईमान पर फरमाए। हमें मौत से पहले अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। मौत के वक़्त अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। मौत के बाद अल्लाह हम पे अज़ाब को दूर कर दे। कल क़यामत के दिन हिसाब हो तो अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व रहमतुल्लाह।